سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دا بک آف ریولیشن یا یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 20 چیپٹر کی پہلی 6 یا پہلی 6 آیات جو ہیں ان کی اسٹڈی کر چکے ہیں. اور یہ اسٹڈی جو ہے یہ ہم نے جو ریکارڈ ہوئی ہیں پہلی 5 جو ریکارڈنگز ہیں ان میں پہلی 6 آیات تک 1000 سالہ بادشاہی جو ہے اس کو ہم نے تفصیلاً بیان کرنے کی ہے. آج ہم مکاشفہ 20 باب اور اس کی 7 سے 10 آیات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور اس پہ غور کریں گے. آپ بھی اپنی پنجابی اور ہندی بائبلز پلیز نکال لیجئے اور میں آپ کے سامنے مکاشفہ 20 باب اور اس کی 7 سے 10 آیات پڑھنے لگا ہوں. اور یہاں یہ لکھا ہے جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و مجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کے لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. 10ویں آیت ہے اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح بنی رہے. اور جیسا کہ ہم گزشتہ جو اسٹڈیز ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 1000 سالہ بادشاہی کے متعلق ہم نے بہت سارے ٹاپکس کور کرنے کی ہے. تو دیکھیں خدا اس پرپز کو یا اس مقصد کو کیسے پورا کرے گا. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم آیت 7 سے 10 کو جو ہے وہ اس کی تفسیر کریں گے. خدا باپ اپنے بیٹے یسوع کو زوراور فرشتوں اور جی اٹھے اور جلالی بدن پانے والے مقدسین کے ساتھ آسمان سے زمین پر بھیجے گا تاکہ زمین کی سب بغاوت ریبیلین کو ختم کریں اور ان کی عدالت کر کے خدا کے اس کام کو پورا کریں جو اس نے انسان کے ساتھ شروع کیا تھا پیدائش میں، اتپتی میں، دا جینسس میں، تاکہ سب لعنت جو ہے کرسز مٹائے جائیں اور خدا کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے زمین پر قائم کی جا سکے جیسا کہ ابتدا میں تھی. کچھ حوالہ جات نوٹ کریں. میتھیو چیپٹر 24 ورس 29 to 31، متی رسول کے انجیل 24 باب اس کا 29 سے 31 آیات، میتھیو چیپٹر 25 ورسز 31 to 46، متی رسول کے انجیل اس کا 25 باب 31 سے 46 آیت، 2 تھسلونین چیپٹر 1 ورس 7 to 10، دوسرا تھسلنیکیاں اس کا پہلا باب اس کی 7 سے 10 آیات، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورسز 11 to 21، یوحنا عارف کا مکاشفہ 19 باب کی 11 سے 21 آیات، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 فرسٹ 10 ورسز، یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 20 باب اور اس کی پہلی 10 آیات. تو ہم نے دیکھا کہ خدا اس مقصد کو کیسے پورا کرے گا. اب 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی شیطان کی آخرت کا وقت آ گیا ہے اور یہ پڑھی گئی آیات میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کو تھا گڑھے میں سے نکالا جائے گا اور وہ دنیا کی سب قوموں میں جا کر ان لوگوں کو جو 1000 سالہ بادشاہی میں
بھی یسوع کو دل سے قبول جنہوں نے نہیں کیا، جیسے ہم گزشتہ اسٹڈیز کر چکے ہیں، تو انہیں جا کر گمراہ کرے گا، اور یہ کہہ کر کہ وہ مسیح کا جو تختہ الٹ سکتے ہیں، یعنی ڈی تھرون کر سکتے ہیں، یہ کہہ کر ان کو گمراہ کرے گا، اور ان لوگوں میں سے جو ملینز، جو کیا کہتے ہیں، کروڑوں کو 1000 سال جو ہے بڑا موقع ملا تھا. 1000 سال کا ایک بڑا پیریڈ ہے کہ وہ یسوع کو اپنا شخصی نجات قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے اس امن کے 1000 سالہ دور میں بھی یسوع کو قبول نہیں کیا، اور خدا باپ کو اور پاک روح کو جو کہ استاد ہے، انہوں نے ان سے دشمنی کی. اس لیے وہ شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور مسیح کی بادشاہی کو فیل کرنے کے لیے اور اس کے تخت کو الٹنے کا شیطان کے ساتھ جو ہے وہ پراپوگنڈا جو ہے اس میں شامل ہو جائیں گے، جو شیطان ان کے سامنے کرے گا. اب وہ کیا ہوگا؟ وہ مقدسین کے خلاف یروشلم میں جنگ کریں گے. یہ قومیں سمندر کی ریت کی طرح یعنی ان گنت ہوں گی. جوج مجوج وہ غیر یہودی ہوں گے جو اس وقت بغاوت کریں گے. دیکھیں، اگر ہم اس کا تفصیلاً پڑھنا چاہیں ڈیٹیل میں، تو وہ حزقیل 38 اور 39، حزقیل 38 اور 39 باب میں جوج مجوج کی تباہی جو ہے یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. مگر یہ تباہی جو ہے یہ 1000 سال کے بعد ہوگی. اس جنگ کے دوران آسمان سے خدا باپ آگ نازل کرے گا کہ ان کو بھسم کر دے، اور شیطان جس نے ان کو بہکایا آگ کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، جہاں اس کی جو ڈرٹی ٹرینٹی یا گندی تثلیث یعنی مخالف مسیح، جھوٹا نبی اور شیطان جو ہے وہ وہاں پھینک دیے. وہاں ان کے درمیان یعنی جھوٹا نبی اور جو مخالف مسیح ہے وہ تو پہلے ہی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہی آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے. لیکن شیطان پھر انہی کے بیچ میں، اور شیطان کے ساتھ اس کی پوری اور گرائے گئے فرشتے بدروئے ساری جو ہیں وہ ڈال دی جائیں گی، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ ہر مجدون کی جنگ کے وقت سے یہ جو مخالف مسیح اور جھوٹا نبی پھینک دیے گئے تھے. یہاں پر شیطان، حیوان اور جھوٹے نبی اور ان کے سب باغی چیلے اور جو زمین پر تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جیتے جی خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور وہ سب یہاں پھینک دیے جائیں گے، اور یہ ان کی ابدی جہنم آپ کہہ لیں ہیل ہوگی. سو آئیں ہم اب پڑھیں گے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 11 to 15 ورسز، اور یہیں ہمارا یہ جو 20 چیپٹر ہے یہ اختتام پر پہنچے گا. سو آپ اپنی بائبلز کھولیں اور ہم 11 سے 15 آیات پڑھتے ہیں. اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں یہ لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا.
13ویں آیت ہے، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ 14 آیت لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ 15ویں آیت، آخری آیت 20 چیپٹر کی، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ سو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دا گریٹ وائٹ تھرون کا ذکر ہے، ایک بڑے سفید تخت کا ذکر ہے۔ سو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد یہ آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ورسز، یہ پوری ہوں گی۔ یوحنا نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا جس پر خدا باپ بیٹھا ہے، جس کے چہرہ سے زمین اور آسمان بھاگ گئے۔ یہ بے شک وہی تخت ہے جو اس پوری کتاب میں نظر آتا ہے، جیسا کہ ہم نے بہت یہ مکاشفہ کی کتاب میں جہاں اس تخت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہی تخت ہے۔ مگر صرف یہاں پر یعنی یہ جو مکاشفہ 20:11 میں اس تخت کی جو وضاحت کی گئی ہے، ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے، خدا جو اس تخت پر بیٹھا ہے اس کے بارے میں پہلے بیان دیے گئے ہیں، مگر تخت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیے گئے، پر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ سو چہرہ کا گریک ورڈ جو ہے، اور وہ PROSOPON، پریسوپون، جس کا مطلب ہے، یہ چہرے کی بات ہو رہی ہے، یہ گریک ورڈ ہے، یونانی لفظ ہے، یعنی کہ جس کا مطلب ہے فرنٹ ویو، یعنی آؤٹ ورڈ اپیرنس اس کو کہتے ہیں۔ یہ 9 مرتبہ مکاشفہ کی کتاب میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور یہ ایک ہی لفظ ہے جس کا مطلب چہرہ ہے۔ یہاں پر مسیح کے تخت کا بیان نہیں، جس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ باپ اور بیٹا وہاں موجود ہوں گے اور فائنل جو عدالت کریں گے، جس کو ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جج جو ہے وہ خدا باپ کو جج کہا گیا ہے۔ اب یہ نمبر عبرانیوں میں ہبرو چیپٹر 12 ورس 23، عبرانیوں 12:23، عبرانیوں 13:4، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 ورس 10، مکاشفہ 6:10، دا بک آف ایکٹس چیپٹر 17 ورس 30 and 31، اعمال 17:30 سے 31۔ اب دوسرا جو ہے، خدا بیٹے کو بھی جج کہا گیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ سو یوحنا کی انجیل 5:19 سے 27 آیت ہے، اور جان چیپٹر 5 ورسز 19 to 27، دا بک آف ایکٹس چیپٹر 10 ورس 42، مکاشفہ رسولوں کے اعمال 10:42 آیت، دا بک آف ایکٹس چیپٹر 17 ورس 30 and 31۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا کبھی کسی کی عدالت نہیں کرتا، اور اس نے اپنا عدالت کا سارا اختیار اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ سو اور حوالے نوٹ کر لیں، 2 ٹیموتھی چیپٹر 4 ورس 8، دوسرا تموتھیوس 4:8، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 11۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کہ باپ اور بیٹا، یعنی خدا باپ خدا بیٹا یعنی یسوع، دونوں جج ہوں گے۔ دوسرا تموتھیوس 4:1 ورس میں، 2 ٹیموتھی چیپٹر 4 ورس 1 میں۔ سو خدا باپ بیٹے کے وسیلہ سے ججمنٹ کرے گا،
ہاللویا، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے دا بک آف ایکٹس چیپٹر 17 ورس 31، رسولوں کے اعمال 17 باب 31 آیت، رومنس چیپٹر 2 ورس 16، رومیو 2 کی 16 کے مطابق خدا باپ بیٹے کے وسیلہ سے جو ہے وہ جج کرے گا۔ خدا باپ حکم دے گا اور بیٹا پورا کرے گا۔ کیا بات ہے! دیکھیں یہ کہاں لکھا ہے، یوحنا جان چیپٹر 5 ورس 22 to 27، یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 22 سے 27 آیت، رومنس چیپٹر 1 ورس 32 to چیپٹر 2 کی 5 تک۔ سو رومیو اس کا پہلا باب اور اس کی 32 آیت سے لے کر 2 باب کی 5ویں آیت تک۔ اب یہ ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے اب ایک چیز اور ہم دیکھ لیں کہ عدالت کن کی ہوگی بھائی۔ نمبر 1، انسان کی نسل کے سب بد کرداروں کی، یعنی گناہ گاروں کی، سوائے حیوان، جھوٹا نبی اور وہ قومیں جن کو بکریاں کہا گیا ہے، بکریاں وغیرہ، کیونکہ وہ پہلے ہی ان کا تو عدالت ہو چکی ہوگی۔ یہاں لکھا ہوا ہے دا بک آف ایکٹس چیپٹر 17 ورس 31، رسولوں کے اعمال 17 کی 31، رومیو 3 کی 6، رومنس چیپٹر 3 ورس 6، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورسز 11 to 15، مکاشفہ 20 کی 11 سے 15۔ زندہ قوموں کی عدالت کے درمیان جن لوگوں کی عدالت ہو جائے گی، ان کی عدالت فائنل عدالت میں نہیں ہوگی۔ یہ بڑی نوٹ کرنی پڑے گی کہ جب خدا یسوع مسیح اس کا بدن یعنی چرچ اور پرانے عہد نامے کے مقدسین اور فرشتے جب آئیں گے تو زندہ قوموں کی عدالت ہوگی بھائی 1000 سالہ بادشاہی میں، تو ان کو پھر وہ تو پہلے ہی آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ اس وائٹ تھرون کی ججمنٹ میں زندہ جو گناہ گار ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن جو مرے ہوں گے ان کو وائٹ تھرون کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ حوالے نوٹ کر لیں پلیز۔ میتھیو، کافی سارے اس کے حوالے ہیں، پلیز آپ نوٹ کرتے جائیں۔ میتھیو چیپٹر 13 ورس 30، پھر 39 سے 43، پھر 49 اینڈ 50۔ متی رسول کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 30 آیت، پھر 39 سے 43 آیت، پھر 49 سے 50 آیت۔ میتھیو چیپٹر 24 ورس 51، متی رسول کی انجیل 24 باب اور اس کا 51ویں آیت۔ میتھیو چیپٹر 25 ورس 30، 41 اینڈ 46، متی رسول کی انجیل اور اس کا 25 باب 30 آیت، 41 آیت اور 46 آیت۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 14 ورس 9 to 11، مکاشفہ 14 کی 9 سے 11۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 20 اینڈ 21۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر مکاشفہ 19 کی 20 اور 21، پھر دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 10، مکاشفہ 20 کی 10 میں ان کو 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے سزا ہو چکی ہوگی، اس لیے ان کو دوبارہ عدالت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مردوں کی عدالت ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی میں مردے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مکاشفہ 20 کی 4-5 آیت میں کہ وہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے قوموں کی عدالت میں مردے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ وہ فرشتے جنہوں نے گناہ کیا اور دائمی قید میں ہیں، ان کو کیا کیا جائے گا؟ اس دائمی قید میں جو کہ آپ عالم ارواح میں ہوگی، ان کو نکالا جائے گا اور ان کی عدالت بھی ہوئے گی۔ 2 پیٹر چیپٹر 2 ورس 4، دوسرا پطرس اور اس کی 2 کی 4، اور یہودا کا خط اس کی 1 ہی باب ہے اور اس کی 6ویں اور 7ویں آیات جو ہیں وہ اس میں ان کا ذکر ہے۔ اب یہ اس وائٹ تھرون کی بات ہو رہی ہے، سفید بڑے تخت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا
عدالت کا وقت کیا ہوگا؟ وقت کیا ہے؟ یہ عدالت 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہوگی، جب شیطان آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 7 to 15۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 20 کی 7 سے 15، اس کو عدالت کا ایکچولی دا ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ دن مقرر ہو، اور ہوا ہے۔ میتھیو چیپٹر 10 ورس 15، متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب 15 آیت، میتھیو چیپٹر 11 ورس 24، متی رسول کی انجیل اس کا 11 کی 24، دا بک آف ایکٹس چیپٹر 17 ورس 31، رسولوں کے اعمال اس کا 17 باب اور اس کی 31 آیت، سیکنڈ پیٹر چیپٹر 2 ورس 4، دوسرا پطرس 2 کی 4، اور یہودا کا خط اس کی 1 ہی باب ہے اور اس کی 6ویں اور 7ویں آیت۔ اب دیکھیں یہ عدالت جو ہے، یہ وائٹ تھرون کی عدالت کہاں ہوگی، یعنی پلیس آف ججمنٹ کیا ہوگی؟ یہ خدا کے بڑے گریٹ تخت کے سامنے ہوگی بھائی، جو آسمان پر ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تخت جو ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ نیا یروشلم، ہم جس کو کہتے ہیں نیا آسمان نئی زمین، اس وقت یہ اترے گا، لیکن اتنی دیر نہیں اترے گا جتنی دیر تک یہ زمین جو ہے یہ بحال نہ کی جائے۔ دیکھیں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 21 فرسٹ 5 ورسز، یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 21 کی پہلی 5، سیکنڈ پیٹر چیپٹر 3 ورس 7، دوسرا پطرس 3 کی 7، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 11، مکاشفہ 20 کی 1۔ اب ایکچولی اس عدالت کا، یہ وائٹ تھرون کی عدالت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 کہ ہر انسان کو مجرم ٹھہرانے اور سزا دینے سے پہلے اس کا ٹرائل کرنا ہوگا، یعنی کہ ان کو ابدی ٹکانے پر پہنچانا ہوگا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کی عدالت جو ہے وہ بھی ہوگی۔ دیکھیں رومنس چیپٹر 2 ورس 16، رومیو 2 کی 16، اور پھر ہر نکمی بات کی عدالت بھی ہوگی، میتھیو چیپٹر 12 ورس 36، متی رسول کی انجیل 12 کی 36، اور انسان کے کاموں اور ان کی سوچوں گناہوں کی عدالت کرنا یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہوگا، یعنی فرسٹ تیموتھی چیپٹر 5 ورس 24، پہلا تیموتھیوس 5 کی 24۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ پیٹر چیپٹر 1 ورس 17، یعنی یہ کن کن باتوں کی عدالت ہوگی اس میں۔ پہلا پطرس کا خط اور اس کا پہلا باب 17 ہے، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 12 and 13، مکاشفہ 20 کی 12 سے 13۔ اب دیکھیں اس دا بیسس آف ججمنٹ جو ہے یا عدالت کی بنیاد کیا ہوگی؟ نمبر 1 کہ ضمیر، یہ ضمیر جو ہے نا یہ خدا کا چراغ ہے جو انسان کے اندرونی حال جو ہے وہ دریافت کر لیتا ہے۔ امثال 20 کی 27 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور رومنز چیپٹر 2 ورس 12 to 16، رومیو 2 کی 12 سے 16۔ اور پھر کیا ہے عدالت کی بنیاد کیا ہے؟ لا، شریعت، یعنی رومنز چیپٹر 2 ورس 12 to 16، رومیو 2 کی 12 سے 16، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 11 to 15 ورسز۔ عدالت کی بنیاد کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خوشخبری یعنی گوسپل کے بارے میں، کہ کلام کو جنہوں نے نہیں سنا، جنہوں نے ریجیکٹ کیا، اور اس کے حوالے آپ لکھ لیں۔ دیکھیں یہ خدا کا کلام جو ہے نا یہ عدالت والے دن گواہ کے طور پہ پیش ہوگا۔ اور دیکھیں جب عدالت ہوتی ہے تو اس میں تو گواہ پیش ہونے ہوتے ہیں نا، ورنہ وہ کون سی عدالت ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے جج جو ہے وہ خدا یسوع مسیح باپ اور یہ خدا یسوع مسیح ہیں، اور مجرم ہیں، اور اس کے بعد گواہ بھی ہونے چاہیے۔ پہلا گواہ جو عدالت والے دن آئے گا
اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل 12 باب اس کی 47 سے 48 آیت. جان چیپٹر 12 ورس 47 to 48. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 11 to 15. اب دوسرے جو گواہ آئیں گے وہ نینوا کے لوگ ہوں گے بھائی. میتھیو چیپٹر 12 ورس 41. متی رسول کی انجیل اس کا 12 باب 41 آیت. اور پھر تیسرا دکن کی ملکہ گواہ کے طور پہ عدالت والے دن پیش ہوگی. دیکھیں یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہوگی جو کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی اپنی زمینی خدمت میں بیان کر دی ہیں. سو دکن کی ملکہ بھی تیسری گواہ کے طور پہ پیش ہوگی. میتھیو چیپٹر 12 ورس 42. متی رسول کی انجیل 12 کی 42. اور پھر چوتھا جو ہم دیکھتے ہیں سدوم اور امورا کے لوگ ہوں گے اور وہ بھی آگے گواہی دیں گے. اور یہ پوری آپ اس میں ڈیٹیل پلیز پڑھ لیجئے گا. میتھیو چیپٹر 11 ورس 23. متی رسول کی انجیل اور اس کا 11 کی 23. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ دا بک آف لائف جو ہے وہ کھولی جائے گی، کتاب حیات، برا کی کتاب حیات. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 11 to 15. مکاشوہ 20 کی 11 سے 15. سو اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ وہ انسان جو اس عدالت سے گزریں گے ان کے پاس اپیل کی گنجائش نہیں ہوگی، ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، گواہ انہیں دے دینا ہے اور سیدھا ٹھک کرتے انہوں نے آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ وہ خود اپنا جج ہوں گے. دیکھیں یہ گنتی نمبرز 32 ورس 23، گنتی 32 کی 23 آیت میں لکھا ہے ایک دن خدا کہہ رہا ہے ایک دن تمہارا گناہ تمہیں پکڑا دے گا. بھائی وہی آپ کا گواہ بن جائے گا، کیونکہ اس کا گناہ اس کے سامنے ہوگا اور اس کا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں جب کھولی جائے گی نہیں ملے گا. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 12. مکاشوہ 20 کی 12. اور جن کتابوں کا یہاں ذکر ہے ان میں انسان کے کاموں کا ریکارڈ نہیں، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ نہیں بتاتا، مگر یہ خدا کے کلام کی نشاندہی یا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو آدمیوں کا جج ہوگا. اس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ کتاب حیات کا ذکر بہت جگہ ہے، جیسا کہ چلے ہم ایکسڈس چیپٹر 32 ورس 31 32 اینڈ 33. خروج اس کا 32 باب اور اس کی 31 32 اور 33 آیت. جرمیا چیپٹر 15 ورس 1. یرمیہ اس کا 15 باب پہلی آیت. ایزیکیل چیپٹر 14 ورس 14. حزقیل 14 کی 14. اور اسی طریقے سے ڈینیل چیپٹر 12 ورس 1. ڈینیل 12 کی 1. لوک چیپٹر 10 ورس 20. مقدس لوکا اس کا 10 کی 20. فلپین چیپٹر 4 ورس 3. فلپیوں اس کا 4 کی 3. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 3 ورس 5. مکاشفہ 3 کی 5. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 13 ورس 8. مکاشفہ 13 کی 8. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 8. مکاشفہ 17 کی 8 آیت. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 12 اینڈ 15. مکاشفہ 20 باب اس کی 12 اور 15 آیات. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 21 ورس 27. مکاشفہ 21 باب اس کی 27 آیت. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 22 ورس 19. مکاشفہ 22 کی 19. اس کتاب میں ہر اس انسان کا نام لکھا جائے گا جس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور یہ اکیلی ہی انسان کو یہ بک کی مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی ہوگی. عزیزو یہ بڑی حقیقت ہے. اب ہم یہ 1000 سالہ بادشاہی میں موو کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. سو اگلی اسٹڈی میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ یہ کیسی عدالت ہوگی بھئی، یہ وائٹ تھرون یا بڑے تخت کی. خداوند اس کلام پہ اپنی برکت ڈالے. یسوع کے لہو میں اس کو کور کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ اور اس کا 20 باب اور اس کی 11 سے 15 آیات کی تفسیر جاری ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین.